بورڈنگ کے سبھی لڑکے اونچے لمبے اور صحت مند تھے، بات کرتے تو یوں ڈانٹ کر جیسے تھانے دار ہوں۔ ان روب دار لڑکوں کو دیکھ کر ایلی ڈر گیا اور سہم کر کمرے کے کونے میں بیٹھ گیا۔ ایک لمبے تڑنگے لڑکے نے پوچھا، کون ہے تو؟ ایلی گھبرا گیا۔ جی وہ میں۔ دو تین لڑکے اور کمرے میں آ گئے۔ ایک نے ایلی کی تھوڑی پکڑی، اس کا منہ چاروں طرف گھما کر کہا، ارے یہ ماں کا لال کہاں سے آ گیا؟ خوف سے ایلی کے دل کی حرکت بند ہونے لگی۔ لڑکے نے ڈپٹ کر کہا، جا اپنی ماں کی گود میں جا کر بیٹھ۔ ایلی بے اختیار بھاگ نکلا۔ سڑک پر راہگیر اسے منہ اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جیسے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں، دیکھو ماں کا لال بھاگ رہا ہے۔ ایلی کو لگا سارا لاہور اس کے راز سے واقف ہو گیا۔ تمام عورتیں، مرد اس پر ہنس رہے تھے۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر نفرت سے مسکرا رہی تھیں۔ تانگے والے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کا جی چاہا بھاگ کر دادی کے پاس جا پہنچے، جہاں وہ اسے تھپک تھپک کر سلا دے، یا رضا کی دکان پہ چلا جائے اور رضا کہے، آؤ ایلی، آؤ بیٹھ جاؤ، اور ایلی پروقار انداز سے بیٹھ جائے۔ آسپی محلے میں اس کی حیثیت تھی، لوگ اس کی بات سنتے تھے، لیکن لاہور کی سڑکوں پر اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ چاروں طرف دھند چھائی تھی۔ بالآخر اسے ہاسٹل ہی آنا پڑا، کیونکہ اسے کسی عزیز کے گھر کا راستہ معلوم نہ تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بورڈنگ میں داخل ہوا۔ ہاسٹل کے کمروں کے علاوہ برآمدوں میں جگہ جگہ چارپائیاں بچھی تھیں۔ لڑکے سفید اجلی چادروں والے چارپائیوں پر بیٹھے حقے گڑگڑا رہے تھے۔ وہ چپ چاپ کمرہ نمبر 17 میں جا پہنچا۔ وہاں تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس کا ٹرنک، سوٹ کیس، بستر، چارپائی، سب غائب تھا۔ دروازے کے قریب ایک جاٹ بیٹھا تھا۔ ایلی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، جی وہ یہاں میرا سامان؟ جاٹ نے کہا، معلوم نہیں۔ سامنے چارپائیوں پر دو نوجوان بیٹھے تھے۔ وہ ان کے قریب گیا۔ ایک نے کہا، کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ ایلی نے بڑی مشکل سے کہا، کچھ نہیں جی، وہ میں فرسٹ ایئر میں، میرا بستر، چارپائی۔ اس نے مونچھ مروڑتے ہوئے کہا، ہیں کیا ہم چور ہیں؟ اوئے نذیرے، نکال اس لڑکے کو ادھر سے، یہ چوری کرنے آیا ہے۔ اس نے اپنے نوکر کو آواز دی۔ دوسرے لڑکے نے کہا، اوئے بھاگ ادھر سے، ورنہ پولیس کو بلا لیں گے۔ ایلی ایک بار پھر ہاسٹل سے نکل بھاگا۔ نہ جانے کیوں وہ اپنے آپ کو چور سمجھ رہا تھا۔ جہاں کوئی پولیس والا نظر آتا وہ گھبرا کے راستہ بدل لیتا۔ چلتے چلتے وہ پلیٹ فارم پہ پہنچ گیا۔ اس نے سوچا ہاسٹل کے گوار خانے کی نسبت اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر وقت کاٹنا کہیں بہتر تھا۔ مسافر خانے کی بینچ پہ اسے پڑے دیکھ کر پولیس والا آ دھمکا، اوئے کون ہے تو؟ کدھر جانا ہے؟ وہ گڑبڑا گیا، جی کہیں بھی نہیں۔ تو یہاں کیوں پڑا ہے؟ اس کی سمجھ نہ آیا کیا کہے۔ چل بھاگ ادھر سے، حوالدار نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر وہ لاہور کی ویران سڑکوں پہ بھاگ رہا تھا۔ دفعتاً اسے خیال آیا، پولیس والے نے یہی تو پوچھا تھا کہاں جانا ہے، لہٰذا وہ اسٹیشن کی طرف مڑ گیا، ٹکٹ خریدا اور ویٹنگ روم کی طرف چل پڑا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی علی پور کی طرف جا رہی تھی۔ علی پور پہنچ کر وہ اپنی تمام تکلیف بھول گیا۔ لوگ اسے بلا رہے تھے، ارے ایلی تیرا دل لگ گیا وہاں لاہور میں؟ لو اتنی دور تنہا چلا گیا؟ دادی بولی، نہ بھائی میں تو نہیں چاہتی ایلی وہاں اکیلا جائے۔ دادی سے مل کر وہ دوستوں میں چلا گیا۔ ارجمن خوشی سے بولا، اچھا ہوا ایلی تم آ گئے، بھائی اگر اسسٹنٹ نہ ہو تو ہیڈ کیا کرے؟ رضا نے کہا، آ گئے بابو، آؤ بیٹھو، اب تو کالج والے بن گئے ہو۔ جمیل مسکرایا، آؤ ایلی، لالا کی دکان سے تازہ گلاب جامن کھاتے ہیں۔ سعیدہ نے کھڑکی سے جھانک کر کہا، ایلی آ گیا تو؟ رات کو چور سپاہی کی بازی لگے گی، ضرور آنا۔ محلے کی اس رونق کی نسبت لاہور تو ایلی کو ویرانہ لگا، لیکن چوتھے ہی دن دادی اسے گھورنے لگی، اے لڑکے کیا تیری چھٹی ابھی ختم نہیں ہوئی؟ اب تو واپس جائے گا بھی یا یہیں آوارہ گردی کرتا رہے گا؟ ارے میں تیرے ابا کو کیا جواب دوں گی؟ ایلی کو نئی بات سوجی، دادی میں وہاں بورڈنگ میں جا کے بھوکوں مروں؟ لو بھوکے کیوں مرو، وہاں تو کھانے کو میوے ملتے ہیں، تیرے ابا کہہ رہے تھے۔ میوے؟ وہاں تو روٹی بھی نہیں ملتی۔ کالج میں بڑے بڑے لڑکے ہیں، فرسٹ ایئر والوں کو کون پوچھتا ہے؟ پہلے تو دادی کو ایلی کی بات کا اعتبار نہ آیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایلی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہیں تو اسے فوراً یقین آ گیا۔
نہ بھائی، میں ایلی کو بورڈنگ نہ بھیجوں گی۔ اپنا فیروز جو رہتا ہے وہاں، تو لڑکا بھوکوں کیوں مرے بورڈنگ میں؟ فیروز اجمل کے والد ہونے کے علاوہ ایلی کے پھپھا لگتے تھے۔ اس کی جوانی ڈھل چکی تھی، اس کے باوجود اس کے رخساروں پر سرخی کی جھلک تھی۔ اس کا چہرہ بڑا باوقار تھا، شانے چوڑے اور جسم بھرا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے اکتاہٹ سی ظاہر ہوتی تھی۔ ویرانی اور محرومی کے باوجود اس کی زندگی بڑی متوازن تھی۔ وہ صبح سویرے جاگتا، ٹھنڈے پانی سے غسل کے بعد چہل قدمی کرتا، واپسی پر چائے کے بعد تھوڑا سا مطالعہ کرتا، پھر کھانا کھا کر گرم کپڑے اتار کر آرام کرتا۔ شام کی چائے کا وقت ہو جاتا، شام کی چائے پی کر ایک بار پھر وہ کپڑے بدل کر باہر سیر کو چلا جاتا، واپسی پر کھانا کھا کے لیٹ جاتا۔ فیروز کو باتیں کرنے سے قطعی دلچسپی نہ تھی، اس کی خاموشی کسی دل خراش المیہ کی شاہد تھی۔ فیروز کے برابر والے کمرے میں اس کی ہمشیرہ صابرہ رہتی تھی، جو ہر وقت بیٹھی تسبیح پڑھتی رہتی۔ اس مکان کے باقی کوٹری نما کمروں میں صابرہ کی بیٹیاں رہتی تھیں، اوپر والی منزل میں اس کی بہو انوری۔ انوری فیروز پھپھا کی چھوٹی بیٹی تھی، سیدہ نیاز اور اجمل کی چھوٹی بہن۔ ایلی نے انوری کو پہلی بار غور سے دیکھا، یہ تھی جس کی یاد میں شریف آہیں بھرتا تھا۔ وہ اس وقت چولہے کے پاس بیٹھی دیوار کو تک رہی تھی، جیسے کہیں بہت دور دیوار کے پار نہ جانے کیا دیکھ رہی ہو۔ دیوار کو تکتے تکتے اس کے بالوں کی لٹ منہ پہ آ گرتی، آنکھوں میں آنسو چھلک آتے۔ وہ آہ بھرتی۔ اس کی ننھی سی بیٹی مینا اپنی گڑیا تھامے کبھی ماں کو دیکھتی، کبھی دیوار کو۔ یہ تھا وہ مکان جہاں لاہور میں ایلی کو قیام کرنا تھا۔ اجمل کی والدہ مدت ہوئی مر چکی تھی، اب فیروز تنہائی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ابتدائی زندگی میں وہ اچھے عہدے پر فائز رہا تھا، پھر شاید اپنی حکمرانی سے اکتا گیا۔ بعض اوقات مسلسل عیش و طرب انسان کے دل میں عجیب آرزوئیں پیدا کرتا ہے، شاید اس کے دل میں بھی محکومیت کی آرزو چٹکیاں لینے لگی ہو، یا شاید یہ راگ رنگ اور رقص کا اعجاز ہو کہ اسے ایک رقاصہ سے محبت ہو گئی۔ ایک روز اس نے شراب کے نشے میں خودکشی کی کوشش بھی کی، اس بات پر اسے ملازمت سے برطرف کر دیا گیا، اور فیروز اس کے کوٹھے پہ جا بیٹھا۔ اس رقاصہ نے کئی سال فیروز کی خدمت کی۔ اس کی اچانک موت پر فیروز اپنی ہمشیرہ کے گھر آنے پر مجبور ہو گیا۔ اب اس مکان میں وہ خاموشی سے میز پر بیٹھا رہتا، چارپائی پہ لیٹ کر ماضی کی یادوں میں کھویا رہتا۔ ساتھ والے کمرے میں اس کی بہن تسبیح کے دانے گنتی رہتی، کبھی کبھار ایک بلند قہقہا لگاتی اور ایک بے نیاز نعرہ، داتا۔ اوپر والی منزل میں انوری ڈبڈبائی آنکھوں سے دیوار کو تکتی رہتی، پھر آہ بھر کے کہتی، ایلی تم نہیں جانتے، ساس نندوں نے مینا کے ابو کو ہاتھ میں لے رکھا ہے، وہ نہ جانے کس مٹی کے بنے ہیں، کسی بات کا ہوش ہی نہیں۔ ہائے ایلی، میرے ماں باپ نے مجھے کہاں جھونک دیا، میری تو قسمت پھوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے، جسے دیکھ کر اس کی بیٹی اور بھی سہم جاتی، اپنی گڑیا کو بھول کر ماں کو تکنے لگتی۔ ایلی حیران ہو کر اس خاندان کو دیکھتا، یہ روتی ہوئی خوبصورت عورت، وہ سرخ و سفید باوقار فیروز، ایک دوسرے سے بے خبر صابرہ کی بہو بیٹیاں، ان کے روتے بلکتے بچے، اور تسبیح کے دانے پھیرتی اور داتا کا نعرہ لگاتی ہوئی صابرہ۔ اس گھر کے ویرانے کے آگے لاہور کا ویرانہ تو کچھ بھی نہ تھا، لہٰذا ہر صبح ایلی منہ دھو کر کالج کی طرف چل پڑتا، لیکن جوں جوں کالج کے قریب پہنچتا اس کے دل میں ہول سے اٹھنے لگتے۔ اس کا جی چاہتا کسی ایسی جگہ بھاگ جائے جہاں کوئی اس کا تمسخر نہ اڑائے۔ پھر جب اسے ہوش آتا تو وہ دیکھتا کہ وہ لاہور کے بازاروں میں گھوم رہا ہے۔ اس کے دل کو اطمینان ہو جاتا، شاید اس نے اپنی زندگی محفوظ کر لی ہے۔ لیکن ایک کھٹک سی تھی، کالج میں حاضری نہیں دے رہا، کلاسز اٹینڈ نہیں کر رہا۔ اپنے اضطراب پہ قابو پانے کے لیے وہ مونگ پھلی اور ریوڑی کھانے لگتا۔ یہ چیزیں اسے وقتی مصروفیت بہاں پہنچاتی، لیکن اضطراب کم نہ ہوتا۔ اس نے سگریٹ آزما کر دیکھی، لیکن گلے میں خراش ضرور آئی، اضطراب کم نہ ہوا۔ اکتا کر وہ سینما ہال میں چلا گیا۔ 4 آنے کا ٹکٹ خرید کر اگلے 2-2.5 گھنٹے کے لیے پیڈرو بہادر کے کارنامے دیکھنے میں کھو سا گیا۔ سینما کا اندھیرا حال اسے لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ کر لیتا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو پیڈرو بہادر سمجھ کر بدماشوں کی پٹائی کرتا اور کسی مہندی لگے ہاتھوں والی حسینہ کو گھوڑی پہ چڑھا کے ہوا ہو جاتا۔ شام کو جب گھر پہنچتا تو خالی چارپائی پر انوری بیٹھی فضاؤں میں گھور رہی ہوتی، اسے قریب کھڑے دیکھ کر چونکتی، ہائے ایلی، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی، کیا تھا اور کیا ہو گیا، ان لوگوں نے مجھ پہ اتنا ظلم کیوں کیا، میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا۔ وہ ٹپ ٹپ رونے لگتی۔ مجبوراً اگلی صبح ایلی کو پھر کالج کے لیے نکلنا پڑتا۔
لیکن کالج کی بجائے وہ بازاروں میں گھومتا رہتا۔ وہ کالج کے لڑکوں سے ڈرتا تھا۔ کالج کے لڑکے طالب علم کی بجائے زمیندار اور رئیس نظر آتے تھے، جیسے کسی پنچایت کے اجلاس کے لیے آئے ہوں۔ جب وہ گاؤں سے چھٹی گزار کر واپس آتے تو اسٹیشن سے بورڈنگ تک تانگے میں پہنچتے۔ ان کا کوئی نوکر تانگے کے پائدان پہ کھڑا ہوتا، جس کے ایک ہاتھ میں تمباکو کا تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں گھی کا پیپا ہوتا، اور لڑکا کسی چودھری کی طرح ایک ہاتھ سے مونچھ مروڑتے ہوئے سیٹ پر یوں اکڑ کے بیٹھا ہوتا جیسے رئیس ہو۔ تانگے کی سیٹ پر ایک طرف مربے کا مرتبان رکھا ہوتا، دوسری طرف فرشی حقہ۔ ان لڑکوں کے قد اونچے اور لمبے تھے۔ انہوں نے کالی اچکنے اور بھاری بھرکم شلواریں پہنی ہوتی تھیں۔ ان کی پگڑیوں کے ترے تانگے کی چھتوں کو چھو رہے ہوتے تھے۔ اس کے برعکس ایلی کا چھوٹا سا کوٹ، جو علی احمد کے پرانے کوٹ کو الٹا کر بنایا گیا تھا، اس کی سستی سی پتلون اور معمولی سا جوتا مانگے کی چیزیں معلوم ہوتی تھیں۔ اس پر ایلی کا چھوٹا سا قد اور 15 سال کی عمر۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کالج کے لڑکے اسے دیکھ کر ہنستے تھے۔ وہ نہ بھی ہنستے تو بھی ایلی کے لیے کالج جانا دشوار تھا، کیونکہ اس کے دل پر احساس کمتری محیط رہتا تھا۔ وہ احساس کمتری جو اسے والدہ سے ورثے میں ملا تھا، جسے علی احمد کے گھر کے ماحول نے پال پوس کے بڑا کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہ آتا لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر کیسے چلے، اپنی لٹکتی باہوں کو کیسے سنبھالے، اپنی گردن کو کیسے سیدھا رکھے کہ لوگ اس پر تمسخر سے نہ ہنسیں۔ لاہور بڑا خوبصورت شہر تھا، خوبصورت اور عالیشان عمارتیں، بڑی بڑی سڑکیں، خوشنما دکانیں۔ فیشنیبل علاقے میں گھومنے پھرنے کی ایلی میں ہمت نہ تھی۔ دو ایک بار اس نے ایک بڑی دکان میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا، پیشانی پسینے سے بھیگ گئی۔ مال روڈ پر لوگ اکڑ اکڑ کے چلتے تھے۔ فٹ پاتھ پر ایک سے ایک فیشنیبل آدمی نظر آتا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ پٹری سے اتر جاتا اور کسی سڑک کے کونے پہ چلنے لگتا۔ فلم دیکھنے کے لیے وہ کسی ایسے سینما میں جاتا جس کی عمارت عالیشان نہ ہو۔ اس زمانے میں لاہور میں 4 سینما تھے، جن میں سے 3 بہت معمولی اور گھٹیا تھے۔ وہاں وہ آسانی سے جا سکتا تھا۔ چوتھا سینما میکلوڈ روڈ پہ تھا۔ وہاں کے تماشائی قطعی مختلف تھے۔ وہ بڑی کوشش کر کے 1-2 بار گیا، 1 روپے کا ٹکٹ بھی خریدا، لیکن پھر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب دھند چھٹی تو اس نے دیکھا وہ شالمی گیٹ کے سینما میں فلم دیکھتے ہوئے مونگ پھلی کھا رہا تھا۔ ان دنوں خاموش فلمیں بنتی تھیں، جن میں ایک خوبی ضرور تھی، ہر چند منٹ کے بعد چادر پر انگریزی میں مکالمے کی عبارت آ جاتی۔ انگریزی کی یہ عبارتیں ایلی کے لیے واحد ذریعہ تعلیم تھیں، کیونکہ کالج میں لیکچر میں حاضر ہونا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ اس کا کمرہ جماعت کہاں ہے اور کون سا پروفیسر ان کو پڑھاتا ہے۔ پہلے 2 سال میں ایلی کا نام کئی مرتبہ کالج سے خارج ہوا، لیکن ہر بار کسی نہ کسی طرح علی احمد کو خبر مل جاتی۔ وہ کسی عزیز کو اطلاع دیتے، جلد ہی علی پور سے کوئی بزرگ آ پہنچتا، ایلی کو 1-2 لمبے چوڑے لیکچر پلاتا، اس کی فیس ادا کر کے واپس چلا جاتا۔ ایک بار پھر ایلی کا نام رجسٹر میں درج ہو جاتا۔ ایک مرتبہ تو علی احمد خود آ گئے۔ انہوں نے ایلی کو لیکچر دینے کی بجائے ایک اور طریقہ اختیار کیا، اسے لے کر پروفیسروں اور کلرکوں سے ملنے چلے گئے، ایلی کا ان سے تعارف کروا دیا۔ اس سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ کلاس روم سے ایلی کی جھجک دور ہو گئی۔ اب وہ جھجک صرف برآمدوں اور سیڑھیوں تک رہ گئی۔ وہ برآمدے سے بھاگتا ہوا گزرتا اور کلاس کی آخری بینچ پر جا کر بیٹھ جاتا۔ جب لڑکے کلاس سے لیکچر لے کر نکل جاتے تو وہ کسی کونے میں کھڑا ہو جاتا تاکہ اس پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ ایلی کے پاس گھر والوں کی خیر خیریت کا ذریعہ صرف علی احمد کے خطوط تھے۔ علی احمد کو خط لکھنے میں کمال حاصل تھا، بلکہ انہیں تو ہر اس بات میں دلچسپی تھی جو لکھنے سے متعلق ہو۔ وہ اپنے لکھنے کے شغل میں اس طرح کھوئے رہتے کہ انہیں گرد و پیش کا احساس بھی نہ ہوتا۔ اگر وہ تصنیف و تالیف کی طرف توجہ دیتے تو نہ جانے کیا نتائج ظہور میں آتے۔ یہ ان کی بد نصیبی تھی کہ ان کی قابلیت محض گھریلو حساب کتاب، تاریخ پیدائش اور تاریخ اموات اور شادی بیاہ کے حساب تک محدود رہ گئی۔ لیکن خط لکھنے کے معاملے میں ان کی قابلیت کمال تھی۔ مثلاً ایلی لکھتا، جناب والا آپ نے ابھی تک خرچ نہیں بھیجا، میں سخت تکلیف میں ہوں، کالج کی فیس ادا کرنی ہے، جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، جیب میں پائی نہیں ہے، از راہ کرم واپسی ڈاک ٹکٹ بھیجیے، مزید تاکید ہے میں بہت تکلیف میں ہوں۔ ان کا جواب موصول ہوتا، برخوردار الیاس، تمہارا خط ملا، حالات سے آگاہی ہوئی، یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی تم خیریت سے ہو اور خوش و خرم ہو۔ یہاں ہم سب خیریت سے ہیں، تمہاری خیریت کی خبر کے طالب ہیں، علی احمد۔
ایلی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ وہ غصے میں ایک لمبا چوڑا خط لکھتا۔ یہاں بالکل خیریت نہیں ہے، حالات بالکل نامساعد ہیں، میں مرا جا رہا ہوں، میری خبر لیجئے، اگر آپ نے خرچ نہ بھیجا تو جانے کیا ہوگا۔ علی احمد کا خط موصول ہوتا۔ برخوردار، تمہارا خیریت نامہ ملا، اسی طرح ہر دوسرے تیسرے دن اپنی خیریت کی خبر بھیجتے رہا کرو تاکہ فکر نہ ہو۔ علی احمد۔ ایلی کو اس زمانے میں علی احمد کی فنکاری کا احساس نہ تھا، اسے مذاق خیز باتوں پر ہنسنا نہیں آتا تھا، لہٰذا ان خطوط سے محظوظ ہونے کی بجائے وہ چڑ جاتا۔ علی احمد اسے خرچ بھیجتے ضرور تھے، بلکہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہی بھیجتے تھے، مگر انہیں عادت تھی کہ رقم کو ایک ساتھ نہیں بھیجتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ پہلی قسط کو وہ اس امید پر جیب میں اٹھائے پھرتا کہ دوسری قسط آنے پر فیس ادا کر دے گا، لیکن جب تک دوسری قسط وصول ہوتی پہلی قسط خرچ ہو چکی ہوتی اور اسے تیسری قسط کا انتظار کرنا پڑتا۔